مفلحون کے بارے میں ہم نے مفلحون کے بارے میں پڑھا. اچھا دیکھیں قرآن کو نا ذرا غور سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بیان کیا ہے. ہر اینڈنگ ساؤنڈ ذرا چیک کریں. قد افلح المؤمنون، پھر خاشعون، پھر معرضون، فاعلون، حافظون. ٹھیک ہے کہ جو اپنے حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی. اس کے بعد جو ہے مطلب آپ دیکھیں کہ ہم العادون، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں اینڈنگ ساؤنڈ چیک کریں. ٹھیک ہے رائم کر رہی ہے نا آپس میں. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ قرآن اس طریقے سے ورس فارم میں نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور جو بائبل نازل ہوئی تھی اور جو جو 10 کمانڈمنٹس تھیں جو تورات کی تھیں وہ ٹیکسٹ فارم میں آیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو عربی تھے یہ شاعر تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو شاعر ورس فارم میں، نظم کی فارم میں، جس کو شاعری کی جو فارم ہوتی ہے نا، شاعری کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پھر اس کو نازل کیا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے نا، اور یہ ریدمک پیٹرنز ہیں. اگر کسی کو تھوڑا بہت لینگویج کے بارے میں پتہ ہو، انگلش لینگویج میں نا ہم کیونکہ انگلش لینگویج بھی پڑھاتے ہیں، پھر میں عربک بھی پڑھاتی ہوں، دونوں کے ریدمک پیٹرنز ہیں. یہ جو اونچی نیچی آواز آتی ہے نا، ایک اونچی پھر نیچی پھر ایک اونچی پھر نیچی، جیسے الف لام میم، الف چھوٹی آواز ہے، لام پھر لمبی ہو جاتی ہے، اور میم. اور انگلش کے اندر بھی اسی طرح کے ریدمک پیٹرنز ہیں. لیکن اور یہ ہر آواز میں ہوتے ہیں، ہر ساؤنڈ میں ہوتے ہیں، ہر لینگویج میں. لیکن جو عربی کے ہیں نا، اب جیسے یہاں پہ لکھا ہے ہم العادون، اس کے ریدمک پیٹرنز اور اس کی چھوٹی آواز اور اس کی جو بڑی آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اسٹریسڈ اور انسٹریسڈ پیٹرنز. یہ نا ڈائریکٹ دل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو جب ہم بہت خوبصورت آواز میں قرات کرتے ہیں نا، جیسے کوئی سنگنگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی آواز بہت خوبصورت ہے اور اس نے گانا کتنا خوبصورت گایا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس کے ردم اور ردمک پیٹرن کے ساتھ، یعنی کہ اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے ہمارے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن کی بہترین قرت اور بہترین آواز میں کریں، تاکہ ہمیں دیکھیں ہمیں یہی ہے نا کہ ہم گانوں سے چھٹکارا کیسے پائیں. وہ بچے جن کو ہم بچپن سے ایسے ٹوائز دے دیتے ہیں جس کے اندر میوزک ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں میوزک ہوتا ہے، ہماری ہر چیز میں میوزک ہے، ایون ہمیں جو صبح الارم بجتا ہے اس میں بھی میوزک ہے، رنگ ٹونز میں بھی میوزک ہے. کوشش کریں آج سے ان کو ایک تو پہلی بات یہ کوئی اسلامک رنگ ٹون لگا لیں اور اسلامک الارم لگائیں، تاکہ ہمارے بچوں اللہ اکبر کا لگا لیں، کوئی تکبیرات لگا لیں، لیکن ان سے جو ہے ایوائڈ کریں تاکہ ہم وہ لوگ نہ ہوں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوں. دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ہمارا اختیار تو ہے نا، کچھ 0.1% ہوتا ہے یا 0.2% ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا، جہاں پہ ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر جگہوں پہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. ہمارے موبائل پہ ہمارا اپنا اختیار ہے. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو کون سے ٹوائز لے کے دینے ہیں اس پہ ہمارا اپنا اختیار ہے. ٹھیک ہے. تو ڈے ون سے. اور دوسری چیز اگر تو آپ چاہتے ہیں، اب ہمیں عادت پڑ گئی ہے سب کو سانگس سننے کی، کیونکہ بچپن سے ہم نے اسی طرح کے سوسائٹی کے اندر آنکھیں کھولی ہیں، جہاں پہ شادی ہوتی ہے یا کوئی خوشی ہوتی ہے تو گانا بجتا ہے. ٹھیک ہے. گانا عام ہو گیا نا، تو جہاں پہ گانا عام ہو جاتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، فحاشی بھی عام ہو جاتی ہے. تو اب ہم نے ڈائریکٹ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک چیز آپ نے ختم کرنی ہوتی ہے تو دوسری طرف آپ اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں. اچانک سے نہیں کوئی چیز ختم ہوتی، تو ایک چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کا آلٹرنیٹ. تو آلٹرنیٹ کیا ہے، بہترین جو طریقے سے آپ نشیدس جو ہیں عربک نشید ان کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ چیز، جن کی آوازیں اچھی ہیں نا، جو بہت اچھے سنگنگ کرتے ہیں، انہیں کہیں کہ آپ تلاوت سیکھیں. اور آپ کا لحن بہت خوبصورت ہے، آپ اپنے لحن کو قرآن کی تلاوت کے لیے یا ایسی جو نشید ہے، ایسی نعتیں ہیں ان کو کہیں. جیسے جنید جمشید کو دیکھیں نا، اگر اس نے نعتیں پڑھی تھی تو الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس نے کبھی شرکیہ نعتیں نہیں پڑھی. شرکیاں نعتیں بہت ہیں، یہ جو خاص طور سے باجیاں آتی ہیں نا میلادوں پر، ہاں مجھے تھوڑا ان سے اختلاف ہوتا ہے، ہمیشہ ہی ہوتا ہے، ہاں تھوڑا نہیں ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ ایسا بول جاتی ہیں جو نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک کہ ہے. وہاں کسی کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرو تو پھر باقی سب جو یہ ملوانیاں آ گئی ہے یہ ہمیں سکھائی. وہ چیزیں نا
मैं इसलिए मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैं जाती थी ऐसे ही है। मिलादों पर। अब आप देखिए ना यहाँ पे फिर वो हद से तजावुज हो गया ना, नात बड़ी तो हद से तजावुज कर गए, मैं कहती हूँ हद से भी हद से हद हो गई। वो जब तजावुज होने लगता है ना फिर फिर एक्सट्रीम है। सब खवातीन जो मैं अपना वो करूँगी कि वो भी फूल डालती हैं सुभान अल्लाह उस बात पे, बहुत हाथ हिलाना, और ये मैं ये चीज, लेकिन है नहीं ये, हम नहीं जाती। चले ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये थोड़ा सा हम देख लें। तो वो लोग क्या हैं, वो हद से तजावुज। अब कौन कौन है, कल हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन है जो कि फलाह पाने वाले ईमान वाले मोमिनीन। यकीनन फलाह पा गए ईमान वाले मोमिनीन जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार कर गए। कल मैंने एक सवाल रेज़ किया था कि नमाजों में खुशू कैसे रखा जाए, ठीक है, और वो लग़वियात से सब एराज़ करने वाले हैं। अब ये लग़वियात ही है ना, हम फजूल बातों में पड़ जाते हैं, दीन को छोड़ के जो बेदीन बातें होती हैं उनके ऊपर हम चल पड़ते हैं। आप खुद सोचें ना, एक अल्लाह का दीन है, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इस दीन को तुम पे इनाम किया। मैंने दीन कहते हैं किसको है, एक लाइफ स्टाइल को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें मजहब नहीं दिया, अल्लाह ताला ने हमें दीन दिया, ठीक है। तो दीन किसे कहते हैं, लाइफ का पैटर्न, लाइफ स्टाइल को कहते हैं। वो पूरे का पूरा अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें इनाम गिफ्ट किया है। तो अब हम मतलब आप सोचें हमें उस दीन की कदर नहीं है और हमने उसमें बजाय दीन को फॉलो करने हम खुद अगले कुल बने हुए हैं, चलो ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, ना 5 वक्त की नमाजें पूरी पढ़नी है और इधर उधर की बातों में हम लग जाते हैं। और वो जो अपनी शर्मगाहों की सब हिफाजत करने वाले हैं मगर अपनी बीवियों पर या जो मालिक बने उनके दाएं बाएं, तो बिलाशुबा वो नहीं सब मलामत किए हुए। फिर जो तलाश करे इसके अलावा वो क्या है, तो वो लोग ही सब तजावुज़ करने वाले हैं। इसके अलावा जो करेगा वो तजावुज़ करने वाले। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दे दी है कि ये हद से तजावुज़ है कि जब आप नातें पढ़ने लगें तो आप हुलू इख्तियार कर जाएं। हज़रत ईसा के दौर में और हज़रत मूसा के दौर में और पिछले जितने भी यहूद हैं, वो जब अपने नबियों की तारीफ़ करने लगते थे ना, वो उनको अल्लाह से मिला देते थे। इसी तरह हम भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मामले में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में हम यही कुछ करते हैं। हम जब तारीफ़ करने लगते हैं ना, तो नातों में, नशीदों में हम यही करते हैं कि उनको नाउज़ बिल्लाह हम अल्लाह से मिला देते हैं। और कुरान में बार बार नबियों ने खुद अपने ज़बान से ये एतराफ़ किया है कि हम तो अल्लाह के बंदे हैं, तुम ही में से हम एक हैं। और अल्लाह भी यही गवाही दे रहे हैं बार बार कुरान में से कि हमने तुम ही में से एक नबी चुना। अभी आगे देखिएगा, अभी सूरतुल मोमिनून में अगली आयत आने वाली है कि तुम्हारे, हम किसी फरिश्ते को भी नबी बना सकते थे, तो नबी किसी फरिश्ते को अल्लाह ने क्यों नहीं बनाया? या कोई ऐसा कोई सुपर नेचुरल कोई पार अल्लाह बना सकता था कि ये तुम्हारा नबी है, इसके पर भी हैं, इसमें से लाइटें निकल रही हैं। जैसे आप देखें हिंदुओं का, वो देखा आपने कभी देवता, ठीक है, और अगर आप उनकी मूवीज को गौर से देखें या उनके जो गॉड्स हैं या गॉडेसेस हैं या रोमन्स की आप देख लें, उसके पीछे लाइट होती है, बाकायदा एक चक्कर चल रहा होता है और सारा कुछ उन्होंने अपने गॉड्स ऐसे बनाए हुए हैं कि चमत्कारी गॉड है। तो अल्लाह ताला हमें भी यही कहते हैं कि मैं भी तुम्हारा ऐसा नबी बना सकता था, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने देखिए हमें किस तरीके से कंफ्यूजन से निकाला है कि ऐसा कोई चमत्कार होने ही नहीं लगा, फिर भी हम कंफ्यूज हैं। और मैंने आपको पिछले दिनों एक कन्वर्टेड मुस्लिम की कहानी सुनाई जो कि मेरी अपनी फ्रेंड है, और जब मैंने उससे पूछा कि क्या चीज़ थी तुम्हें क्रिश्चियनिटी से मुसलमान बना गई ना, और कोई उसने इस्लाम सीखा, इतनी खूबसूरत तरीके से सीखा कि वो मेरे साथ कुरान क्लासेस में बैठी होती थी और मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। वो तो कहीं हमारी दोस्ती इतनी हुई कि ऐसे ही उसने बैठे बैठे मुझे कहा कि आसमा आप जाने वाली हैं कराची से, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। उस वक्त हमने अपने नंबर्स एक्सचेंज किए और उस वक्त उसने मुझे बताया कि शी इज़ अ कन्वर्टेड मुस्लिम एंड शी इज़ अ रशियन, रशिया से आई हुई है वो, पाकिस्तान दिल से। तो आप देखें कि और इतना कोई खूबसूरत उसका कॉन्सेप्ट हर चीज़ के मैं खुद, तो ये वो लोग हैं जो हद से तजावुज़ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जाहिर बात है हमारे साथ बैठती थी, उठती थी, हमें तो फील ही नहीं हुआ कि ये वही कन्वर्टेड मुस्लिम है ना। और जो वो अपनी अमानतों का और अपने अहद का सब लिहाज रखते हैं। अमानतें और अहद क्या हैं? अमानतें और अहद वही हैं जो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ताला से कर लिया है वादा कि या अल्लाह अब हम तेरे दीन के लिए, बस जो तूने कह दिया हम उसके ऊपर आ गए, हमने तुझे इलाह मान लिया,
اب ہم تیری عبادت کریں گے اور تیری مانیں گے، اور ہم نے کسی کی نہیں ماننی. پیرنٹس کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ پیرنٹس کا احترام جو اس میں کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کا بڑا ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس کے احترام میں کمی نہیں ہے، لیکن عقیدہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے علاوہ اور کوئی عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور عقیدہ عقد سے نکلا ہے. عقد کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے کر کے گرا بنا دینا، کوئی وعدہ کر لینا، پکا وعدہ کر لینا. اب ہم باؤنڈ ہو گئے ہیں اس عقد کے اندر، اب ہم اس سے نکل نہیں سکتے. یہ کوئی ہم نے ابھی اللہ سے وعدہ نہیں کیا. جب ہم روح الست تھے نا، یعنی کہ اس عالم ارواح میں تھے، جب تک ہم انسانوں کی تشکیل میں نہیں، تو اس سے پہلے ایک عالم ارواح بھی تو ہے نا. بہت سارے عالم ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا رب العالمین. تو رب العالمین کتنے عالم ہیں، کتنے جہان ہیں، کتنے جہانوں کا رب ہے. تو وہ جو روحیں تھیں، جب ہم اس وقت بھی تو ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا تھا نا. تو وہ ہم جو ہے زندہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ جو ہے نا اور اس کی عبادت وہ ہمارے اندر الہام کر دی ہے. ٹھیک ہے، نان مسلمس بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی کنفیوز اس لیے ہوتے ہیں کہ دیر از اونلی ون گاڈ. اتنے سارے ہو ہی نہیں سکتے. جس سے مرضی پوچھ لو، وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی ایک ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ صحیح حضرت ابراہیم والا، وہ اللہ نے ہمارے اندر الہام کیا ہوا ہے. دوسرا، اللہ نے ایک اور چیز ہمارے اندر الہام کیا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے. عبد ہے نا، عبد کہتے ہیں غلام کو. ہم نے غلامی کرنی ہے. اگر ہم اللہ کی نہیں کریں گے نا، پھر ہم دنیا کی کرنے لگ جائیں گے، پھر ہم نفس کی کرنے. کیونکہ میری فطرت میں ہے کہ میں نے کسی نہ کسی کو سجدہ کرنا ہی کرنا ہے، کسی نہ کسی کی میں نے ماننی ہے. اگر میں نے اللہ کی نہ مانی نا، تو پھر میں دنیا کی ماننے لگ جاؤں. یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اور ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں وہ اللہ، ان کو سب سے پہلے ہم نے یہی سکھانا ہے کہ بیٹا ایک اللہ ہے، تم نے صرف اسی کی ماننی ہے اور اسی کے راستے پہ چلنا ہے. صرف یہ 2-4 چیزیں اس کو بتا دیں، اس کو کوئی بہت لمبا چوڑا اسلام جو ہے وہ نہ سکھائیں. جو بیسک اسلام ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے آگے بچہ اگر یہ چیز اس کا سمجھ آ گئی نا کہ لا الہ الا اللہ کی ورتھ کیا ہے، تو آگے وہ آپ کا بچہ خود ہی چل جائے گا. اس کی ورتھ جانے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. یہ میں کل آپ کو انشاءاللہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ دیکھیں، یہ کل میں نے آپ لوگوں کو پڑھانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کہ لا الہ الا اللہ کی ورتھ کیا ہے، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ جو عہد ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ جو عقد ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، یہ جو امانت ہے دین ہماری اللہ کی طرف، یہ جو ہم امام بن کے بیٹھ گئے ہیں امت مسلمہ، ایسے ہی نہیں بن کے بیٹھ گئے. ہم نے کام کرنا ہے. نبیوں نے بھی کام کیا تھا. ٹھیک ہے، ہم بڑے مزے سے بھائی جنت پکی تھی ہماری. ٹھیک ہے، اور جو وہ اپنی نمازوں پر سب حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت. جیسے ایک نماز سے دوسری نماز تک کوئی برائی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اپنی پچھلی نماز کو بچانا ہے اگلی نماز تک، پھر اس سے اگلی. اب دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے اگر ہم اسپینس بنا لیں کہ بھئی اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک میں نے کوئی برائی نہیں کرنی، اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک میں نے، تو ہمیں عادت پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی نمازوں کی سب وہ حفاظت کرتے ہیں اور وہی سب وارث ہیں. یہ کس چیز کے وارث ہیں؟ وہ سب وارث ہوں گے فردوس کے، جنت الفردوس کے، جو بہترین جنت ہے. ایک تو جنت ہے نا، ایک جنت الفردوس ہے جو سب سے اوپر والی عرش والی، جو اللہ جہاں پہ ایز اے ذات ہمیں سامنے نظر آ رہے ہو، وہاں پہ سارے تھوڑی جائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ اس دن بھی وہ یوم الحسرہ ہے، قیامت کا دن. ہم جنت میں پہنچ کے بھی یہ کہیں گے کاش یہ ایک نیکی اور کر لیتی نا، وہ جو اوپر وہ میری فرینڈ بیٹھی تھی نا وہاں پہ ہوتی میں، کاش کہ وہ 2 اور نیکیاں ہوتی نا، وہ جنت الفردوس میں بیٹھی ہوتی. یہ بس اتنی سی نیکی کا کام تھا. جیسے ہمارے مارکس آتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں اچھا 85%، 2 نمبر اور لے لیتی نا 88 ہو جاتے، 2 اور لے لیتی 90 پہ ہو جاتی، 5 اور لے لیتی 95 ہو جانے تھے. ایسے ہی ہوتا ہے. سیم اس دن ہم یہی کر رہے ہوں گے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی؟ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، کہ یوم الحسرہ نہ ہو ہم کہ جی نیچے ہی بیٹھے رہ گئے وہ اوپر. تو اور پھر میاں بیوی کا یہ کہ جو اچھی ایلیویٹڈ جگہ پہ ہوگا نا، یعنی کہ فار ایگزامپل بیوی کسی چھوٹی جنت میں آ گئی ہے، شوہر بڑی جنت میں آ گیا ہے، تو پھر شوہر دعا کرے گا اپنی بیوی کے لیے کہ یا اللہ اس کو وہاں پہ بھیج، اللہ بھیج دے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر بیوی نیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جوڑا بنایا، اور قیامت کے روز بھی ہم جوڑے اٹھیں گے، وہاں پہ جوڑے بننے ہی بننے ہیں.
تو جو آپ کی ریئل ہسبینڈ اور ریئل آپ کی بیوی ہوگی نا، اسی نے تو جنت کی سردار بننا ہے بھائی. تو اگر وہ بیوی اوپر چلی گئی ہے جنت الفردوس میں، وہ اللہ سے دعا کرے کہ میرا تو جوڑا ہی پورا نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے شوہر کو جنت الفردوس میں لے جائے گی. اسی لیے جو نیک بیوی ہوتی ہے نا، اس کو جنت کا تحفہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی پوری نسل کو سنبھال جاتی ہے، آپ کو سنبھال جاتی ہے آپ کو. کیونکہ بیوی کا نا ایک اثر ہوتا ہے. فرعون کو دیکھیں نا، فرعون کی بیوی آسیہ، اور حضرت آسیہ نے فرعون کو کنونس کر دیا تھا کہ یہ بے شک بنی اسرائیل سے ہے یہ بچہ، لیکن مجھے یہ پالنا ہے. کتنا انفلوئنس ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم جی ہمارے شوہر ہماری مانتے ہی نہیں ہیں. مان جاتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ جب ٹپکتا رہتا ہے نا، یہ ہمارے شوہر یہ ہماری خاطر جو ہے نا حرام کمانے پہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بیوی کا بہت ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے شریک حیات. اسی لیے ایسی اس کو شریک حیات نہیں کرنا. تو آپ جتنی بھی بچیاں ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں، ٹھیک ہے، اب جنت الفردوس کی تیاری کریں جی. ٹھیک ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک خلاصے مٹی سے، ٹھیک ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے. پھر ہم نے بنایا اسے ایک قطرہ اور ایک محفوظ ٹھکانے میں. کل ہم نے احسن التقویم کے بارے میں پڑھا کہ پھر کیا کیا. سو بہت برکت والا اللہ جو تمام پیدا کرنے والوں میں سے بہترین ہے، اور وہ احسن الخالقین ہے. ٹھیک ہے، احسن الخالق ہے، اور ہمیں کیا بنایا اس نے؟ احسن التقویم بنایا ہے. ٹھیک ہے، کل ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اس نے 7 آسمان بنائے، پھر ہمارے لیے کیا کیا کیا، ہمیں لوٹڑے سے بنایا. اور اس میں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اس میں یہی ساری چیزیں تھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے تم پہ کتنے احسان ہیں. میں نے تمہیں احسن التقویم اس لیے نہیں بنایا تھا کہ دنیا میں اپنی مرضی سے تم جو کچھ مرضی کرتے ہو. کہاں تم ایک لوتھڑے تھے، کہاں پھر تمہیں مٹی سے بنایا. اور تم ذرا اپنی تخلیق تو چیک کرو. ٹھیک ہے، اور پھر تمہیں عقل دے کے میں نے تمہیں احسن التقویم کر دیا، یعنی کہ تمام مخلوقات سے بہترین. اور ادھر ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا تو دماغ ہی کام نہیں کرتا. میں کیا کر سکتی ہوں اکیلی، میرے کہنے سے کیا فرق پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مطلب تم میری تخلیق کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو. ہم ایسے ہی کہتے نا، میں نے بھائی تمہیں میں نے اتنا اچھا پڑھایا، تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو. ہم ٹیچرز ایسے ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں بنایا، میں احسن الخالق ہوں. ٹھیک ہے، احسن الخالقین ہوں. تمام تخلیقات کو بنانے والوں میں جو بہترین تخلیق اگر کوئی بناتا تو وہ میں ہوں. اور میں نے اس احسن الخالق نے اسے احسن التقویم بنایا انسان کو. اور ہم جو ہے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اور ہم وہ نہیں کر سکتے، میرے کرنے سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے، کھانے والے کے لیے سالن ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایک درخت جو طور سینا سے اگتا ہے وہ روغن اور سالن کے لیے، کھانے والوں کے لیے. ہم سالن کس میں بناتے ہیں؟ تیل میں، آئل میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے بنایا، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا دیکھو کتنے میں نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں، سارا کچھ بنایا. ایک تو تمہاری اتنی خوبصورت تخلیق کی، اتنا کچھ تمہارے لیے کیا، اور تم نے کرنا کیا ہے؟ میرے دین کا کام کرنا ہے. تم نے میرے دین کا کام کرنا ہے. تم اب امام ہو، تم دنیا کے امام ہو. فرشتوں کو نہیں بنایا، جنوں کو نہیں بنایا، انسانوں کو دنیا کا امام بنایا. اور اماموں میں بھی امامت کس کو بخشی؟ امت مسلمہ کو. پہلے یہ امامت کس کے پاس تھی؟ یہودیوں کے پاس تھی، بنی اسرائیل کے پاس تھی. اب کس کے پاس آ گئی؟ بنی اسماعیل کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل سے کیوں چھینی وہ؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان سے امامت چھین کے ہمیں دے دی. ٹھیک ہے، تو کبھی ہمیں یہ آئیڈیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو ہے دنیا میں کام کرنے کے لیے کچھ دیا ہے، ہمیں ایسے ہی دنیا کا امام نہیں بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو امام بنتے ہیں. دیکھیں ایک فوجی ہوتا ہے نا، جب اس کا رینک آتا ہے، جتنا بڑا رینک ہوتا ہے نا، وہ اس کی نیندیں اتنی کم ہو جاتی ہیں. وزیر اعظم سوتا نہیں سوتا، آدھی رات تک جاگتا رہتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہی از اے تھرائس سرونٹ، 3 ٹائم سرونٹ ہوتا ہے وہ. یعنی کہ جس کا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا غلام ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ اور ہم عہدوں کے پیچھے مرے جا رہے ہوتے ہیں. تو جس کی جتنی بڑی عہدہ ہوتا ہے نا، کسی بھی کمپنی میں دیکھ لیں، وہ اتنا ہی مصروف ہوگا. وہ آرام سے نہیں بیٹھا ہوتا. اس کے نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بیچارہ آرام سے نہیں بیٹھا ہوتا.
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی سچا معبود اس کے سوا کہ کیا تم نہیں ڈرتے. اب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر ہماری ہو گئی ہے جی 23. اچھا, حضرت نوح علیہ السلام کو نا آدم ثانی بھی کہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے کشتی والا واقعہ ہوا نا, تو کچھ لوگ جو تھے وہ کشتی پہ سوار ہوئے تھے, اور وہ جو کشتی ہے وہ تیرتی تیرتی ایک پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گئی تھی, اور نیچے جتنے لوگ رہ گئے تھے نا, جتنے آدمزاد تھے سب مر گئے تھے, سب مر گئے تھے. تو پھر جو اگلی نسل شروع ہوئی تھی, وہ جو کشتی میں جو چند ایک لوگ رہ گئے تھے نا, ان سے وہ نسل شروع ہوئی تھی. تو اس کے علاوہ جتنے بھی انسان تھے ان کے اوپر قیامت آ گئی تھی, اور وہ ختم ہو گئے تھے, سوائے ان کے وہ کچھ جانور تھے اور کچھ انسان تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے اور وہ کشتی پہ سوار ہو گئے تھے, اور وہ چند ایک لوگ تھے, بہت زیادہ نہیں تھے. اس سے ہمیں کیا میسج ملتا؟ اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 999 سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچایا تھا, لیکن کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ چند ایک لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. تو کیا وہ رونے لگ گئے تھے؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ نہیں مانتے؟ یا انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو قائم رکھا تھا اس ایمان پہ, اور انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا, اور انہوں نے اینڈ تک ہار نہیں مانی تھی. ضعیف ہو گئے تھے لیکن ہار نہیں مانی تھی. اور ہم کیا کرتے ہیں, 2-4 دن کسی ایک کو کہا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. اسی طریقے سے ہمارا کوئی ایک بچہ ہوتا ہے, آپ کی ڈفرینٹ اولاد ہے, ہر اولاد جو ہے نا ایک جیسی نہیں ہوتی. اگر ایک فرما بردار ہوگی نا تو ہو سکتا ہے کوئی ایک اولاد کو نا اللہ آپ کے لیے آزمائش بھی بنا دیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش بنا دیا تھا. تو کیا حضرت نوح علیہ السلام فیملی کے ساتھ چل پڑے تھے؟ محبت تو تھی نا فیملی سے, اور حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے تھے اپنی فیملی کو ڈوبتا ہوا. سوچیں کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ میری بیوی میرے بچے, کہہ تو رہے تھے اللہ تعالیٰ سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو منع کر دیا کہ اب آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں. ٹھیک ہے, اور سوچو کتنی ان کو تکلیف ہوئی ہوگی. صرف ایک دفعہ آپ سوچیں کہ آپ کے اپنے ڈوب رہے ہوں ان کے سامنے, آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے, اب آپ ذرا سوچیں کہ نبیوں کی آزمائش کتنی سخت تھی نا ہمیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار پورے خاندان کے ساتھ چلنا تو پڑے گا نا, کیا کریں, دنیا چھوٹ جائے گی. اور ادھر نبی کیا کہہ رہے ہیں, وہ اللہ کی مان رہے, دنیا کی نہیں مان رہے. تو یعنی کہ اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو ہم دنیا کے آگے جھک جائیں گے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی نبی ہیں وہ ہمیشہ ٹریڈیشنز بریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو پہلے سے روایات چلی آ رہی تھیں انہوں نے ان کو بریک کیا. وہ جس سوسائٹی میں پیدا ہوئے وہ فل آف جسے کہنا چاہیے نا ایولز کے, اس کے اندر بہت برائیاں تھیں, اور پھر فائنلی انہوں نے اس سوسائٹی کی ٹریڈیشنز کو بریک کیا. اور جو ٹریڈیشن کو بریک کرتا ہے وہی ہیرو ہوتا ہے اصل میں. ٹھیک ہے, وہی انوویٹر ہوتا ہے. ہمیں بڑا شوق ہے نا انوویشن کا, کہ ہم کچھ انوویٹ کریں. ٹھیک ہے, ہم پائنیئر بنیں. تو پائنیئرز ایسے ہوتے ہیں پھر وہ بڑے, ان کے دل گردے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو گالی اور اس طرح کے نقصانات ان کو کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا. تو یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم سے رسول بنا کے بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. پہلا میسج کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا, بندوں کا نہیں کرتا. ہر نیک بندے کے منہ پہ ایک ہی سلوگن آیا ہوا ہے, کہاں پہ ہے جی اللہ کی عبادت نہ کرو, بندوں کی مان لو, اللہ کی نہ مانا, ہے نا. کہنے کا مقصد یہی ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایتھیسٹ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ تھرو میڈیا ہم مسلمانوں تک لایا گیا ہے. یہ جو ہیومنزم ہے نا, ہیومنزم, یہ ایتھیسٹ ہے کہ صرف جی بس ہیومینٹی از دا ریلیجن, ہیومینٹی از دا ریلیجن, انسانیت ہی ہے جی, انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے. یہ آپ سنتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں جو بندہ اللہ کا نہیں ہے وہ پھر کس طریقے سے انسانوں کا ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز اللہ کا نہیں ہے, اور پھر میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں, اور جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں. آپ جتنے مرضی صدقے کر لیں, چیریٹی ہومز کھول لیں, اگر آپ کی نمازیں نہیں ہیں نا آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے, کیونکہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا نا. تو ایمان کے بغیر نہ آپ کی قربانیاں, نہ آپ کے وظیفے, نہ کچھ بھی نہیں قبول ہونا.
ٹھیک ہے. تو نماز کو اس لیے قائم کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرو, اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. من الہ غیر, دیکھیں یہاں پہ معبود, من معبود غیرو نہیں آ رہا, من الہ غیرو آ رہا ہے, کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ سجدہ. اب دیکھیں ہم قرآن جب پڑھتے ہیں نا ٹرانسلیشن کے ساتھ, اب یہاں پہ میں ٹرانسلیشن میں دیکھ رہی ہوں معبود لکھا, میں نے فوراً پیچھے دیکھا کہ یہ معبود نہیں ہوگا, یہ الہ ہوگا, تو میں نے فوراً سے, کیونکہ مجھے عربی آتی ہے, میں نے کہا نہیں معبود نہیں, یہاں پہ الہ ہونا چاہیے. وہ دیکھا تو پیچھے الہ لکھا ہوا, من الہ غیر. تو الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم مانتے ہیں اور جس کی ہم مانتے ہیں. اور معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے. بھائی تم جیسا انسان ہے, قوم کے سردار ہے, اتھارٹیرین ہے. اب ایک بندہ پہلے ہی اتھارٹیٹیو ہے, اس کی چل رہی ہے, وہ تو نہیں مانے گا کسی نیک انسان کو. اب آپ دیکھیں نا, جیسے نئے نئے لوگ دین کی طرف آتے ہیں, جیسے میرے چچا ہی آ گئے تھے قرآن کی طرف اور تبلیغ کی طرف. اب ماشاءاللہ ہماری پوری فیملی تھی, دادی امی 5 وقت کی نمازیں ضرور پڑھتی تھی, لیکن یہ جس طریقے سے 2 میرے چچا نا دادا ابو کی ڈیتھ کے بعد اچانک سے وہ تبلیغ میں چلے گئے. اللہ نے ان کو ایسی ہدایت دی کہ وہ تبلیغ کیا, ترجمہ تفسیر کیا, وہ بہت آگے نکل گئے. اور اینڈ تک, مطلب میرے چچا کی ڈیتھ تک انہوں نے مسجدیں بنوائیں, یو پی ایس لگوائے, پتہ نہیں کتنی ویڈوز تھے ان کے گھر وہ چلا رہے تھے. اینڈ تک اللہ تعالیٰ نے ان کا اختتام بہت اچھا کیا تھا میرے چچا کا نا. تو وہ جیسے ہی قرآن کی طرف آئے نا, تو ظاہری بات ہے جو بڑے تھے نا خاندان کے, وہ سارے ان کے خلاف ہو گئے. بھائی یہ تو وہابی ہو گیا. پہلا جو ہے نا آپ کو جو ٹھپا لگتا ہے نا, وہ تو وہابی ہونے کا لگتا ہے. اور آپ دیکھیں ہم کیسے دینداروں کو بدنام کرتے ہیں. اگر ہمارا کوئی بھی جونیئر, ہم سے کوئی بھی چھوٹا, وہ دین کی طرف آ گیا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب میں جب قرآن کی طرف آئی, پہلا کوشچن ہی یہ تھا کون سا مسلک ہے تمہارا. تو میں نے کہا ابھی تو میں قرآن پڑھ رہی ہوں, مجھے تو قرآن میں کوئی مسلک ملا ہی نہیں ہے. تو میں نے اپنے بڑوں کو یہی کہا, اب مطلب سب سے زیادہ بڑوں کو ہی ہوتا ہے, ہاں بھائی قرآن کی طرف آ گئی ہو, اللہ خیر ہی کرے. مطلب آپ کو ایسے ایسے سلوگن سننے کو ملتے ہیں, لو جی 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی, کیوں جی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سلوگنز آپ کو ملتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ یہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں نا, وہ جو دین پہ آنے والے ہوتے ہیں ان کو پھر تنگ کرتے ہیں. آج تم ہمیں سکھاؤ گے کہ قرآن یہ کہتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے, تو جو ہم سارے کر رہے ہیں وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اب دیکھیں قوم کے سرداروں نے کہا تم جیسا ہی انسان ہے, بھائی تم میں سے ہی ایک انسان ہے, یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا. اب وہ قوم کے سردار کیا کہہ رہے ہیں, اگر اللہ کو منظور ہوتا نا کہ کوئی فرشتہ آتا, یہ کیا تم جیسا ہی انسان ایک نبی بن کے آ گیا اور تمہیں کہہ رہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں. یقیناً اس شخص کو جنون ہے, بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو. یعنی کہ جس شخص کو جنون ہے, کیا جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو ریئیکشن سوسائٹی کی طرف سے کیا آتا ہے, یہ ہمارے سامنے آ گئے ان آیات کے ذریعے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ان ہوا الا رجل بہ جنہ فتربصوا بہ حتی حین, کہ یقیناً اس شخص کو جنون ہے. اور وہ دوسری طرف سے سوسائٹی میں ریئیکشن کیا آ رہا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی جنونی انسان ہے, چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ, جانے دو بھائی جانے دو. ایسے ہی کرتے ہیں ہم, بڑا آیا ہمیں سمجھانے والا. ٹھیک ہے. تو 950 سال بعض روایات میں آتا ہے, 950 سال, اور بعض روایات میں آتا ہے 999 سال کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر تبلیغ کی. نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ رب انصرنی بما کذبون. رب انصرنی, نصر سے نکلا, نصر کسے کہتے ہیں؟ مدد کو. ٹھیک ہے. رب انصرنی, آج کی دعا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا, اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر. رب انصرنی بما کذبون, اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی ہیں, اللہ نے اختیارات بھی دیے ہوں گے, لیکن نبی پھر اللہ سے دعا مانگے. آج ہم ڈگری کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم حرف کل ہیں, ہم عقل کل ہیں, ہماری ہر بات عقل کل ہے. اور اس کی وجہ سے کتنی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, کتنی بحث در بحث ہوتی ہے کہ جی میں نالجیبل ہوں, سب سے زیادہ دنیا کا نالج, تو جی میں پی ایچ ڈی ہو گئی ہوں, تو اس وجہ سے میرے پاس بہت ہے. اب نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب اور کمزور ہوں, تو میری مدد کر. اللہ تعالیٰ نے دعا, یہ سورۃ القمر میں بھی ہے, فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر.
ٹھیک ہے. ربہو انی مغلوب فانتصر. نوح علیہ السلام نے دعا کی میں مغلوب اور کمزور ہوں میری مدد کر. تو جب بھی ہم مغلوب ہو جائیں, ہم مغلوب ہو جاتے ہیں نا سوسائٹی کے ہاتھوں ہوتے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, ہاتھ پیر نہیں چھوڑ دینے کہ بھائی سوسائٹی کے آگے میں کیا کر سکتی ہوں, اللہ سے دعا کرنی ہے. کیونکہ اللہ جب میرا مددگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی اس کے اوپر سپیریورٹی دے دے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ دیتا ہے. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, شروع میں آزمائش آتی ہے, تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, وہ بہت چھوٹا سا ٹائم اسپین ہوتا ہے, 2-3 سال مشکل ہوتے ہیں شروع کے. اس کے بعد پھر سارے آپ سے خود آ کے پوچھیں گے فون کر کے, اچھا بھائی آسما بتاؤ یہ والا مسئلہ ہے, اس کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ والا ٹائم ہمارے اوپر آ گیا کہ لوگ وہ جو پہلے ہم پہ کرٹیسائز کرتے تھے آج خود ہی فون کر کے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, آج خود ہی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ میری پھپھو ہے سب سے چھوٹی, وہ لنڈن میں رہتی ہیں. تو جب میں نے قرآن سٹارٹ کرنا تھا تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ قرآن میں کوئی مسلک نہیں ہے پھپھو. کہتی یوں تو تم بہک جاؤ گی, بھٹک جاؤ گی اور یہ وہ. تو لاسٹ ٹائم نا وہ پاکستان آئی ہوئی تھی, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی, تو میں ویل میں تھی نا. تو کہتی ہم تو صرف قرآن کے ترجمے ہی پڑھتے رہے, عمل تو ہمیں ہماری اس بھتیجی نے کر کے دکھایا کہ ہمیں شرمندہ کر دیا کہ یہ عمل ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا سب سے بڑی اس کی بات یہ ہے کہ یہ فتویٰ نہیں دیتی کسی کو بھی, ہر کسی کے ساتھ نارمل ہے, اور جو اس نے کرنا ہے یہ کر رہی ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باقی اگر بے پردہ ہے تو یہ پردے میں کیوں نہیں ہے. اور نہ اس نے کبھی ہمیں کچھ کہا نہ کچھ, اگر ہم پوچھ لیتے ہیں تو یہ بتا دیں. تو بات یہ ہے کہ ہاں, حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم نے کیا سیکھا, کم بولتے تھے, ٹو دی پوائنٹ بولتے تھے, اپنے عمل سے لوگوں کو بدلا تھا. جہاں پہ ضرورت تھی, بادشاہ کو پرابلم ہوا, بادشاہ کا مسئلہ حل کر دیا, کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی, خواب کی تعبیر بنا دی. تو علماء کو کیسا ہونا چاہیے, ان کے پاس ہر طرح کا علم ہونا چاہیے. تو میں آپ لوگوں کو کیا کہتی ہوں, بی آ پروڈکٹیو مسلم. ایک سبجیکٹ میں آپ لوگوں کو حرف کل نہیں ہو جانا, عقل کل نہیں ہو جانا, آپ کو ہر چیز سیکھنی ہے. کیوں؟ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اگر ملٹیپل سکلز نہ ہوتی تو کیا لوگ دین پہ آتے؟ سوچیں, ان کے پاس کیا کیا سکل تھی, بہت ساری سکل تھی. اور سب سے بڑی جو ان کی سکل تھی وہ یہ تھی کہ وہ نا فائنینس کو بہت اچھا وہ کر لیتے تھے. انہوں نے ایک پورا فائنینشیل پلان بتایا تھا جو ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں کہ جی پہلے آپ نے کیا کرنا, اور یہ اکثر ان کو فائنینشیل پلانس میں بتا رہی ہوتی ہوں. یہ میرے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو میں فائنینشیل پلان بتاتی ہوں کہ کماتے ہیں تو پھر اس کو انویسٹ کیسے کرنا ہے. پیسہ کمانا مسئلہ نہیں ہے, پیسہ ری انویسٹ کرنا اور پیسے سے ایسٹس بنانا یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور اسی طرح پیچھے ہم نے نبیوں کے بارے میں, حضرت سلیمان کون سے نبی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پھر انہوں نے نہیں حضرت امور کا علم کس کو دیا تھا, حضرت خضر کو. اور حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا تھا, حضرت ذوالقرنین نے نا جو ایسٹس تھے نا, ایسٹس اس سے مزید اس طرح کے ذرائع پیدا کیے تھے کہ مزید کاروبار بنے تھے اس سے, اور پھر اس سے لوگوں کو ذریعہ معاش ملا تھا, جس کو ہم آج کل انٹرپرینور کہتے ہیں. ایک جو بزنس مین ہوتا ہے وہ بس کماتا ہے اور خود پہ لگاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ نیو بزنسز جنریٹ کرتا ہے, بزنس سے بزنس جنریٹ. تو حضرت ذوالقرنین نے وہ سارا کچھ کیا تھا. تو کبھی ہم نے قرآن کو اس نظریے سے, اس لینس سے بھی دیکھا, سوچنے کی بات ہے. اور یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے, ہر چیز اسی کے اندر, اسی کے اندر سب. تو اب کیا کہہ رہے ہیں وہ, تو اب جن لوگوں نے, تو ہم نے ان کی طرف وحی کی, تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا. اب کیا دعا مانگ رہے ہیں, تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے, اب دین میں داخل ہو کے اللہ سے دعا مانگنی ہے, یا اللہ مجھے پورے کے پورا دین میں داخل کر دے, ٹھیک ہے, ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے کسی بھی قسم کے شرک سے بچانا, مجھے کسی بھی قسم کی لاکھ بات سے بچانا, اور مجھے صحیح خشوع اور خضوع والی نماز عطا کرنا, ٹھیک ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے, اور مجھے حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے مت بنانا. اب آپ دین میں داخل ہو گئے, اب آپ اہل القرآن ہیں, ڈائریکٹ فتویٰ نہیں دینا, جھکے رہنا ہے, آرام سے بات کرنی, ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو نرم مزاجی عطا فرماتا ہے. ایک حدیث یہ, اور دوسری کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فقہ عطا فرماتا ہے.
دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور فقہ کہتے ہیں ڈیپ نالج کو. آپ اس کی عربی پڑھیں نا تو وہاں پہ فقہ کا ورڈ آیا, دین کا علم نہیں, دین کی فقہ, ڈیپ نالج, اس کی حکمتیں, اس کی امپلیمنٹیشنز, یہ ساری چیزیں یہ فقہ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسلک نہیں ہوتے, یہ فقہ ہوتا ہے. جیسے فقہ الصلاۃ, فقہ الالوہیہ, یہ ہم جب عالمہ کی میں نے ڈگری کی تو میں نے اس میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, یہ فقہ ہوتی ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن کھولے اور ہمیں اس فقہ کو, دین کی فقہ جو ہے نا, اس لیے ہم روز کیا دعا مانگتے ہیں, اللہم فقہنا فی الدین. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی. اب پہلے کیا انہوں نے دعا مانگی تھی, پہلے اللہ کا دین پھیلایا, کہا ایک اللہ کو مانو. انہوں نے ریٹیلیٹ کیا, ریٹیلیشن کے بعد اب وہ جب مغلوب ہونے لگے, یعنی کہ ان کے اوپر سوسائٹی حاوی ہونے لگی, تو اب کیا کہا کہ یا اللہ مجھے اس قوم کو کے مقابلے میں میری تو مدد فرما. یعنی کہ میں بالکل یا اللہ بشر ہوں, میں نہیں کر سکتا کچھ بھی. تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وہی کے مطابق ایک کشتی بنا. جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیں, اور اپنے اہل کو بھی, مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے. اب کیا کہا کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے. تنور کون سا ہے؟ تنور یعنی کہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے, جس میں اس سے مراد ہمارے ہاں کا معروف تنور نہیں جس میں روٹی پکائی جاتی ہے, بلکہ روئے زمین میں مراد ہے کہ ساری زمین میں ہی چشمے میں تبدیل ہو جائے. پوری دنیا جب چشمے میں تبدیل ہو جائے, پانی پانی ہو جائے, پانی کا لیول اوپر آنا شروع ہو جائے, تو نیچے زمین سے پانی چشموں کی طرح ابل پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہارے مطلب انتظار کرو کہ جب پانی ابلنے لگ جائے گا نا, پھر تم نے سارے جوڑوں کو کشتی میں سوار کر لینا ہے. نوح علیہ السلام کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب پانی زمین سے ابل پڑے, تو اس لیے یہاں پہ تنور ابل پڑے کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو تم اب یہ دیکھیں پیچھے اس کی عربی کیا آ رہی ہے, وفارت تنور. ٹھیک ہے, وفارت تنور یعنی کہ زمین اگر ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے, اور اپنے اہل کو بھی, مگر ان سے جن کی بابت ہماری جو ہے گزر نہیں ہے, یعنی حیوانات, نباتات, ثمرات, ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں, تاکہ سب نسل باقی رہے. اب جن کی بابت ہماری پہلے گزر چکی ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ جن کی ہلاکت کا فیصلہ ان کے کفر و طغیان کی وجہ سے ہو چکا ہے, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا. ٹھیک ہے, ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ اب نہیں پلٹیں گے. مطلب وہ اتنا آگے جا چکے تھے. ہم بھی بعض اوقات حد سے اتنے تجاوز کر جاتے ہیں کہ کوئی نیک انسان اگر ہمیں کہتا ہے نا کہ یہ ایسے نہیں ایسے, ہم تو فوراً سے لڑائی جھگڑا کرنے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں نے ظلم کیا, ایسی خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا, وہ سب ڈبوئے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں کچھ کلام نہ کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کے بارے میں جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے تم نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, یعنی کہ کوئی برائی نہیں کرنی, اور ان کے بارے میں مجھ پر کلام نہ کرنا, تو وہ سب ڈبوئے جائیں گے. یعنی کہ پھر مجھے نہ پکارنا ان کے لیے, مجھ پر تم نے کلام, جنہوں نے ظلم کیا ہے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود توڑی ہیں, اب تم میرے سے نہ کہنا کہ یا اللہ ان کو بخش دے. میں نے آپ کو کہا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ تم نے نا ان کی سفارش میرے سے نہیں کرنی ہے. ہاں, کہ بھائی تمہارا دل نرم پڑے گا نا تو تم نے ان کے لیے میرے سے دعا نہیں کرنی, کیونکہ اب وہ جو ہے نا میں اب جو ہے نا ان کے لیے کسی قسم کا رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, تو کسی کی سفارش کرنے کی مطلب تم نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ کہ انبیاء بھی اپنی فیملی کی بھی سفارش نہیں کر سکے. ہم کہتے ہیں نا ہم فلانے خاندان سے ہیں, تو ہمارے خاندان میں تو ایک اور بھی چیز بڑی کامن ہے جو کہ یہاں پہ پاکستان میں بڑی کامن ہے کہ جی جو حافظ ہے وہ 7 پشتوں کو بخشوائے گا, پورا خاندان بخش دیا, اور پورا خاندان اسی دن نمازیں چھوڑ دیتا کہ یہ 7 پشتیں بخشوانے والا آ گیا. ٹھیک ہے, اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی آپ نے اس حدیث کو سرچ آؤٹ کیا؟ آج ذرا سرچ آؤٹ کریں, مجھے بھی ذرا ڈھونڈ کے بتائیں کون سی حدیث ہے ہی نہیں ایسی کوئی حدیث کہ 7 پشتیں بخشوا لے گا. نبی 7 پشتیں نہیں, یہ ہمارے یہ مولوی حضرات جو بیٹھے ہوتے ہیں نا مسجدوں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, 10 جن کے اوپر جہنم بازی ہو گئی جس خاندان میں اس کے 10 افراد, یہ سنا فیملی نہیں, ایسا کچھ نہیں. نہیں,
صرف جو حاملین قرآن ہے نا، حاملین قرآن کے بارے میں ہے. حاملین قرآن وہ ہوتے ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر آگے پڑھاتے ہیں، ان کو حاملین قرآن کہتے ہیں. جو حاملین قرآن ہے ان کے جو والدین ہیں نا، ان کے سر پہ تاج ہوں گے قیامت کے روز، وہ بخشوائیں گے، حساب کتاب وہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے. حساب سب کا ہوگا، حساب ہونا ہی ہونا. حافظ قرآن بھی ماں باپ حافظ یہاں پہ جو پاکستان میں بنتا ہے وہ والا حافظ نہیں ہے، وہ یہاں پہ صرف رٹا لگاتے ہیں. آپ ہاں کچھ بھی نہیں آتا. آپ سعودیہ میں جائیں، وہاں پہ ایک حافظ 8 سال میں بنتا ہے. وہ پراپر حاملین قرآن کا وہ جو ایک کرائٹیریا نا وہ پورا کرتے ہیں. 8 سال میں ایک حافظ. سال میں بچہ تیار ہے جی حافظ ہو گیا. یہاں پہ 3 سال میں، 2 سال میں. ایک میں نے پچھلے دنوں میں نے ایک بچہ دیکھا، اس نے 6 مہینے میں 6 کلاس میں 6 مہینے کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا. پورا 6 مہینے میں میرے، ہاں جی 6 مہینے میں قرآن حفظ ہو گیا. میں حیران رہ گئی. اور میری کلیگ کا بیٹا تھا ماشاءاللہ، اور ان کے فادر خود ریلیجیس آفیسر تھے، لیکن ماشاءاللہ ان کی فیملی بہت اچھی تھی. تو کہا اب کیا ہوا آگے کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی. اور جب تو بیٹھ جانا نا کشتی پہ تو پھر تو نے کہنا کیا ہے کہ سب تعریف، تب بھی تم نے الحمدللہ کہنا. یہ نہیں کہنا کہ میں نے کشتی بنائی ہے، میں اس میں بیٹھ گیا اور ہماری میں ہر چیز میں نے یہ کہا، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر میں ہے. تو وہ جو رائے دانا تکبر ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی نفی کر رہے ہیں کہ جب تو تیرے ساتھی با اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی. ٹھیک ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگنا ہے. ٹھیک ہے، من الظالمین دعا مانگی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی پھر ان کو وہاں سے نکالا. ہاں جی. اور کہ اے میرے رب جب مجھے اتار بابرکت اتارنا، تو سب اتارنے والوں میں سے بہترین ہے. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہترین گھر دے، اللہ ہمیں بہترین جگہ پہ. اور میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہی بتاتی ہوں، کوئی بھی مجھے کہتا ہے نا میم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی جگہ. ہماری ہوتی تھی جگہ جگہ پوسٹنگز. جب ہماری پوسٹنگز ہوتی تھیں تو ہمیں 6 مہینے کسی میس میں ایک کمرے میں رہنا پڑتا. اور بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہوئے، ایسا کچھ بھی ہوا کہ ہم نے گدوں پہ نیچے بچھا کے گدے ہم اس طریقے سے ایز اے فیملی ہم نے گزارا کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نا یہ دعا کہیں میرے قرآن سمجھ آنے لگی تو دیکھیں کتنی پیاری. ربی انزلنی منزل مبارک. ربی اے میرے رب، انزلنی نازل کر میری طرف، منزل مبارک منزل مبارک. ٹھیک ہے، کہ میری طرف اتار، بابرکت اتارنا. ٹھیک ہے، میری طرف وہ نازل کر جو بابرکت ہو. دیکھیں ہم لوگ منزل پہ اترتے تو ہیں، لیکن دیکھیں رزق مانگے نا خیر کا مانگے رزق. اور جب بھی کہیں جائیں، جو ہم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں نا یہ دعا ضرور ایڈ کریں، کیونکہ ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی منزل پہ آپ اترتے ہیں. آپ اس گھر میں داخل ہوئے، ربی انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین. بے شک تو ہی بہترین منزل تک اتارنے والا ہے. منزل کسے کہتے ہیں؟ اتارنے والا. منزل جو جگہ ہے، منزل اور منزل. ٹھیک ہے، منزل اور منزل. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کتنا آسان ہے نا. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا. مجھے اتنی دعا پیاری لگی، آپ یقین کریں. میں نے نا اتنا میرا بیڈ ایکسپیرینس ہوا نا پوسٹنگز کے ساتھ کہ کبھی 6 مہینے ایک کمرے میں بند رہنا اور کبھی گدوں پہ سونا. اور کبھی وہ جب گدوں پہ سونے والی باری آئی نا تو پھر میں تو اس کے بعد یہ دعا کہیں میرے ہاتھ لگی. آپ یقین کریں ادھر پوسٹنگ ہوتی تھی، چابی میرے ہسبینڈ کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور بڑا سا بنگلہ سامنے کھڑا ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی برکتیں، ایسی چیزیں اس گھر میں رکھی ہوتی تھی کہ میں نا یہی سوچتی تھی کہ یہ سب شاید اسی دعا کے نتیجے میں جو میں اب اللہ سے مانگتی ہوں کاش پہلے مانگی ہوتی. تو پچھلی جو زندگی میری گدوں بستروں پہ گزری ہے نا ایسے نہ ہوتا. جب تک گھر ملتا تھا ہماری اگلی جگہ پوسٹنگ ہو جاتی تھی. اور ابھی جو لاسٹ گھر تھا ہمارا ماشاءاللہ جو پچھلے 2 گھر ہم نے 2 بنگلوں میں ہم اپنی لائف گزار کے آئے. جو پچھلا والا تھا وہ کسی ہائی رینکڈ آفیسر کا تھا، آفیسر کمانڈنگ کا گھر تھا. اور جب ہماری پوسٹنگ ہوئی تو ہم شہزاد جو ہے وہ میجر تھے اس ٹائم.
اور وہ میجرز کے لیے وہ گھر نہیں تھا. چکر یہ ہوا کہ پوائنٹس اتنے زیادہ تھے کہ ہمیں وہ گھر مل گیا, اور اس وقت کوئی سینئر تھا ہی نہیں. جیسے ہی چابی ہمارے ہاتھ میں آئی, اگلے دن 2 سینئر آئے اور انہوں نے کہا وہ والا گھر, تب تک ہمیں الاٹ ہو چکا. اور ہم نے اس 4 کنال کے گھر میں گزارا کیا, جس میں ہمیں بکریاں بھی ملی, مجھے صحت بھی ملی. اسی گھر میں پیرالائز ہوئی, اسی میں بکریاں پالی, اسی میں مرغیاں پالی, اسی میں خرگوش پالے, اسی میں سبزیاں لگائیں, اسی میں ہم نے بکریوں کا دودھ نکالا. ہم 10 سال اس گھر میں رہ گئے. اور میری جو بیٹی ہے نا اریبا, بڑی والی, اس کے پیر ٹیڑھے تھے. وہ جب پیدا ہوئی نا اریبا, جو بیٹی میری, اس کے پیر ایسے تھے اندر کی طرف. اور جب وہ پیدا ہوئی تو لٹرلی میں روتی تھی کہ میری بیٹی کے پیر ایسے ہیں. تو اریبا جب تک چلنے نہیں لگی تو پھر پلسٹر ہوئے اس کے دونوں پیروں پہ, اور پھر کہیں جا کے اس کی ٹانگیں سیدھی ہوئیں. پتہ نہیں کتنے پلسٹر اترے چڑھے, لیکن پھر بھی اس کا ایک پیر ایسے تھا. ہم اس گھر میں داخل ہوئے ہیں, اریبا چلتی نہیں تھی. اریبا اس گھر میں پہلے دن نہیں, اریبا نے بھاگنا شروع کر دیا. اور میری بیٹی جس طریقے سے کرال کرتی تھی نا, مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں چلے گی. تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا, اللہ ایسے دیتا ہے. ہاں, اور مجھے اتنا پکا یقین تھا میرا اللہ نا میری بیٹی کو ٹھیک کر دے گا. اور وہ اریبا کی میں شاید آپ کو کبھی کرالنگ کی میں آپ کو ویڈیو شیئر کروں تو آپ مجھے خود, بڑی بیٹی کی 12 سال کی ہوگی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ ربی انزلنی منزل مبارک, اللہ نے میرے لیے وہ گھر مبارک کر دیا. آنٹی میں دیکھ لیتی ہوں, ٹھیک ہے آنٹی. اب یہ دعا آج سے اپنی دعاؤں میں, ہاں, تو آج کے بعد کیا کرنا ہے, ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں, اور بے شک ہم ہیں یقیناً آزمانے والے, اللہ آزمانے والا ہے. اور جب ہم پھنس جائیں تو کیا کرنا ہے, اللہ سے دعا مانگنی, اور پکے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے. اور پھر ہم نے پیدا کیے ان کے بعد دوسرے لوگ, پھر اللہ نے آدم ثانی ان کو بنایا, اور اللہ نے پھر پیدا کیے. اس پر بات ان میں سے, اور نہ تو بات کرنا مجھ سے, میں جن سب نے ظلم کیا بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے. تو اس پر بعد سے جو اچھا جی, پھر ہم نے بھیجا ان میں سے ایک رسول انہی میں سے کہ تم عبادت کرو اللہ کی, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا, تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے بھیجا تھا بھائی. اب دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی, اب جیسے میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ گھر میں داخل ہوں تو بھی یہ دعا پڑھیں. کسی بھی گھر میں, اپنے بھی گھر میں داخل ہونا ہے نا, اب آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے. یاد تو یاد ہوگی آپ ساروں کو, لیکن آج ریمائنڈر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کسی بھی ادارے, بینک, کہیں بھی جائیں تو برکت کی دعا کریں. ٹھیک ہے آنٹی, کچھ خریدنے جائیں, کسی سواری میں سوار ہوں, کچھ بھی کریں, آپ نے نا یہ دعا ضرور پڑھنی ہے. کسی رشتے کے لیے جائیں, بچیاں سب کی جوان ہو رہی ہیں, بیٹے جوان ہو رہے ہیں. میری امی جب بھی کہیں رشتے کے لیے جاتی تھی تو میں امی کو یہی کہتی تھی, ہمارے تو ہو گئے جیسے تیسے الحمدللہ بہت اچھے ہوئے, ایسی بات نہیں ہے, اللہ نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہوا ہے. تو امی کو میں ہمیشہ یہی کہتی تھی, امی یہ دعا ضرور پڑھ لینا, ربی انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین. اللہ کا بہت احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی بابیاں دی ہیں. میرے مطلب پیرنٹس کے جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سسرالی بچوں کے جو سمدن سب بہت اچھے ہیں, بہت اللہ کا بہت احسان ہے, بہت احسان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دعائیں پڑھا کریں یہ. اور اسی طرح گھر میں داخل ہونے کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, اس کو ضرور پڑھنا. ربی ادخلنی مدخلم, آپ نے تو, ہاں ٹھیک ہے. اور یہ میں نے اسپیشلی بنوائی ہیں, مل بھی جاتی ہیں. تو یہ ہاں, تو ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق, تو مجھے سچ کے ساتھ داخل کر اور مجھے سچ کے ساتھ نکال دے. تو شیاطین بھی تو راستے سے بھاگ جاتے ہیں نا پھر. یقیناً ہاں, یقیناً اس میں آنٹی, ہاں جی آنٹی, یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں, بے شک آزمائش کرنے والے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں نشانیاں ہیں. بندہ آزمایا نہیں جاتا نا, اللہ کی پہچان نہیں ہوتی جب ہم پھنستے نہیں ہیں نا. دیکھیں نا, میں نے آپ کو اتنی بڑی میں نے کہا میری بیٹی کی ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑی سی ٹیڑھی, میری بیٹی کی جو ٹانگیں تھی نا ایسے چاند کی طرح تھی اندر کی طرف. اور جب وہ پیدا ہوئی تو یہ جیسے میں نے اب یہ آپ کی یہ بنایا نا, یہ اریبا ایسے تھی.
پلسٹر کھلا اریبا کی ٹانگیں ٹیڑھی, سیکنڈ ٹائم کھلا اریبا کی ٹانگیں ٹیڑھی. ایک دفعہ کیا ہوا, جب اس کا پلسٹر کاٹ رہے تھے نا تو اریبا کے گھٹنے بھی چھل گئے تھے, گھٹنوں کے اوپر کٹس آ گئے تھے. تو پھر آخری دفعہ جب پلسٹر کیا نا, ایک داڑھی والے نے کیا اور اس نے کہا کہ باجی میں نے اپنا جو میں نے کرنا تھا میں نے کر دیا, بس اب آگے نا اللہ کی مرضی, اللہ شفا دینے والا. اس دن میں نے کہا اس بندے نے جو بات کی اب میری بیٹی کو شفا مل جائے گی, کیونکہ اس سے پہلے جن 2 بندوں نے یہ پلسٹر کیا تھا نا انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی جو اس نے کی, اور اس کے بارے میں نے سنا تھا کہ اس نے جس کو بھی ہاتھ لگایا نا اس کو اللہ نے شفا دی ہے. اور یقین کریں جب میں وہ پلسٹر کھلا کہ وہ میری بیٹی کی جو چاند کی طرح ٹانگیں ہوئی تھیں وہ سیدھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور تیسرے پلسٹر میں جا کے ہوئی, اور فرسٹ پہلے 2 پلسٹر میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا میری بیٹی کو. اور کہا سرداروں نے, اور سردار قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے, اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا, کیونکہ وہ غفلت میں تھے نا, خوشحال تھے اس لیے غفلت میں تھے. کیا ابھی میں نے کہا اللہ آزماتا نہیں ہے نا, تو ہمیں اللہ یاد بھی نہیں آتا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے, تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا بھی پانی یہی کرتا ہے. اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابع داری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو گئے. اب وہ سردار کیا کہہ رہے ہیں, اپنے جیسے بندے کی تابع داری کرو گے. اب دیکھیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی اگر دین کی بات بتاتا ہے نا تو وہ بالکل ایسے ہونا چاہیے بیچارے کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں, بالکل درویش ٹائپ ہو, کسی بیابان میں بابا جی بیٹھے ہوں, وہی ہمیں دین سکھا سکتے, اور ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے اور میرے جیسا بندہ آ کے قرآن پڑھانے لگ جائے نا تو وہ کہتا ہے لو ایم اے انگلش کر کے قرآن پڑھائے گی, ہے نا, یہ ساری تو اس کی ڈگریز دنیاوی ہیں, اینڈ پہ جا کے بس تھوڑا سا عالمہ کا پڑھ لیا تھا اس نے بس, اور کیا تھا بھائی, کیوں جی نہیں کچھ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں سوسائٹی کی طرف سے کیا ہوتا ہے, ان کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, ان کو کیا پتا کہ بھئی آزمائش کیا ہوتی ہے نا. اور کہا سرداروں نے اس کی قوم سے مذاق کے, کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے. اگر تم اپنے ہی جیسے انسان کی تابع داری کر لی تو پھر کیا ہو جاؤ گے, بے شک تم خسارے میں ہو جاؤ گے. میں نے کہا نا ہم ہمیشہ یہی ڈھونڈتے ہیں, ایک کالے ابائے والی باجی, ٹھیک ہے, جن کے ہاتھ میں تصویر. ہم نے لاسٹ ایئر جو قرآن کلاس کی اس میں کتنے لوگ, تو اب آگے چلتے ہیں. زندگی تو صرف دنیا کی زندگی, کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تم پھر زندہ کیا جاؤ گے؟ نہیں, دور اور بہت دور ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. اب کیا ہے, انسان کیا کہتا ہے, میں نے ابھی نہیں مرنا, ابھی کون سا قیامت آنے لگی ہے, ابھی کون سا کچھ ہونے لگا ہے, کر لیں گے نا, ٹھیک ہے. لیکن جو اس لمحے ہم کہہ رہے ہیں, کیا ایک آج سوچے قیامت کے روز ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, میری انگلیاں بول رہی ہیں, میری آنکھیں بول رہی ہیں, میرا ہر چیز بول رہی ہے, اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب آپ سوچیں نا میری کیا اوقات رہ جائے گی اس دن کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اپنا دین گنوا کے آ گئے, ٹھیک ہے. اور اللہ نے مجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا, اس سے زیادہ اور کیا ہوگی. میں تو کہتی ہوں ہم تو بنے بنائے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے, ہم کون سا کنورٹڈ مسلم ہیں, اور وہ کنورٹڈ مسلمس کو دیکھ لیں وہ ہم سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں. میں تو ان پہ حیران ہوتی ہوں, میں جتنے کنورٹڈ مسلم سے مجھے وہ میرے سے بہتر ہی لگے, یقین کریں. تو زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے, ہم مرتے جیتے رہتے ہیں, اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے. یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے, ہم تو اس پر ایمان والے نہیں, لانے والے نہیں ہیں. مطلب کوئی ایسا بندہ, پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم دینداروں کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو صحیح دین پھیلا رہے ہوتے ہیں. نبی نے دعا کی, اے پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر. اب پھر دعا, کتنی دفعہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میری مدد کر ان کے جھٹلانے پہ. جواب ملا یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے, بہت جلدی. بالآخر عدل کے تقاضے کے محتاج میں چیخ نے پکڑ لیا, اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا, بس ظالموں کے لیے دوری ہو. یعنی کہ وہ جو ظالم قوم ہے پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور کوڑا کرکٹ کر ڈالا. لیکن جب وہ طوفان نوح آیا تھا نا
تو ایسے ہوا تھا کہ نیچے ظاہری بات ہے اتنا پانی آ گیا تھا کہ جب پانی نیچے اترا ہے نا تو ان کی جو باڈیز تھی نا وہ کوئی پہاڑوں کے اوپر لٹکی ہوئی تھی. کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سمندر میں, اگر کبھی سمندر کے کنارے جاؤ نا, اگر کوئی مچھلی کا بھی آپ کو باڈی پارٹ ملے گا نا وہ ٹوٹا پھوٹا ملتا ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ پانی نا پھر چٹانوں پہ مارتا ہے, اور جو باڈیز ہوتی ہیں نا وہ مسمار ہو جاتی ہیں, وہ پہچانی بھی نہیں جاتی کہ کس کی باڈی ہے, کیونکہ جو چیز مر جاتی ہے نا پانی اٹھا کے نا اس کو ایسے کر کے باہر پھینکتا ہے, پریشر سے مارتا ہے پانی پھر اس کو. تو اسی طریقے سے مردہ دل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اپنے دلوں کو نا اللہ کے ذکر سے نا زندہ کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی. یہاں پہ پانی اور پہاڑ کی بات ہو رہی ہے. آپ کبھی پہاڑ کو دیکھیں اور پہاڑ کے ارد گرد پانی کو ذرا غور سے ذرا آپ امیجن کریں کہ ایک پہاڑ ہے اور اس کے گرد لہریں ہیں. لہریں زیادہ شور مچاتی ہیں کہ پہاڑ زیادہ شور مچاتا ہے؟ ہاں, کیوں؟ کیونکہ ہلکی ہوتی ہیں. اور پہاڑ کیوں شور نہیں مچاتا؟ کیونکہ وہ بھاری ہوتا ہے اور اس کو پتہ میں نے یہاں سے نہیں ہلنا. یہی ایمان والے انسان کی نشانی ہوتی ہے. ایمان والا انسان نا خاموش ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مقصد سے نہیں ہلتا. اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں یہ وہ سوسائٹی کے لوگ ہیں جو شور مچاتے ہیں اور وہ پہاڑ کو آ کے زور زور سے مارتے ہیں. پہاڑ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تو ہو جاتے ہیں لیکن پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. پانی آتا ہے, پانی پریشر سے اس کو آتا ہے پھر چلا جاتا ہے, پھر پریشر سے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایک مومن کی زندگی میں آتے ہیں, زور سے اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ بہت ہلکے ہوتے ہیں. وہ پہاڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ایمان والے انسان کو یہ اللہ پہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں ایمان پہ قائم ہوں نا تو یہ لوگ آئیں گے, یہ شور مچائیں گے اور یہ چلے جائیں گے. اسی طرح ایمان والے انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنی بھی دنیاوی آزمائشیں یہ وقتی ہیں, یہ آئیں گی, یہ شور مچائیں گی, یہ کچھ دیر مجھے تپیڑے بھی ماریں گی. لیکن اگر میں اپنے قائم راہ پر, دیکھیں پیراڈائز پوائنٹ پہ بھی ایک وہ کلف تھی, پہلے اس کے اندر ایک سوراخ ہوا کرتا تھا. ہم گئے تھے, میں 1993 میں گئی تھی, میں نے وہ سوراخ اس کلف کے اوپر چڑھ کے بھی ہم نے دیکھا تھا. وہ ہوا یہ کہ وہ ایک پہاڑ تھا, پہاڑ کے اوپر پانی لگتا رہا اور پھر اس کے اندر ایک سوراخ ہو گیا اور وہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ بنا. لیکن فائنلی یہ ہوا کہ اتنا پانی نے مارا اس کو کہ وہ کلف بھی ٹوٹ گئی, آج وہ نہیں ہے وہاں پہ. تو پہاڑ ہی کچا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح مومن کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. بات یہ ہے کہ کچا پہاڑ ہے کہ پکا پہاڑ ہے, کتنا بڑا آپ کے اندر سوراخ ہوتا ہے, آپ سوراخ ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے ہیں. یہاں پہ آ کے مومن کا جو ہے نا حساب شروع ہوتا ہے. دنیا میں بھی سخت ہے اور آخرت میں بھی نا. جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے. بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کوڑا کرکٹ کر ڈالا, پھر ظالموں کے لیے دوری ہو. ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی. کس کے بعد؟ آدم ثانی کے بعد, حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی قومیں نوح ہی نہیں تھی, اس کے بعد اور قومیں بھی آئیں. اور پھر یہ نہ تو کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی. اب یہ چیخ کے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی. بعض کہتے ہیں کہ ویسے ہی سخت چیخ تھی جس کے ساتھ بعض سرسر بھی تھے. دونوں نے مل کر ان کو چشم زدن میں فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا. اور اسی طرح غصہ اس پورے کرکٹ کو کہتے ہیں جو سیلابی پانی کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں درختوں کے کھوکھلے, خوش تنے, تنکے اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جب پانی کا زور ختم ہوتا ہے تو یہ بھی خشک ہو کر بیکار پڑے ہوتے ہیں. یہی ان کی مکذبین اور متکبرین کا ہوا. اس سے اور یہ جو بعد کی امت ہے وہ کون کون سی ہیں؟ یہ حضرت صالح, حضرت لوط, حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں ہیں. کیونکہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اسی ترتیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اعراف ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں, قیامت کے روز نا ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے, اس کو کہیں گے اعراف. جس کی نیکی اور بدی برابر ہو جائے گی نا وہ اعراف پہ کھڑا ہو جائے گا, نہ جنت میں جا سکے گا نہ دوزخ میں. وہ درمیان اس کی نا نیکی, اس کو اعراف کا مقام کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کی کوئی نہ کوئی نیکی اتنی سی وہ کریں گے اور اس کے پھر وہاں پہ اس کو اس کی نیکیاں بھی دکھائی جائیں گی. بتا تجھے ادھر ڈالوں کہ ادھر ڈالوں, ادھر کروں. اب وہ کھڑا ہے وہاں پہ نا, اور کتنی دیر وہ وہاں پہ کھڑا رہے گا اور
बेचारे का हिसाब उधर भाई अब तो बराबर हो गया, अब बता क्या करूं। फिर एक वक्त आएगा वो अल्लाह से दुआ करेगा कि या अल्लाह तेरी रहमत के साए मुझे जन्नत में दाखिल कर, फिर अल्लाह ताला उन आराफ वालों को फिर जन्नत में डालेंगे। वो खड़ा हो जाएगा ऐसे, इधर जन्नत है इधर दोजख के दरमियान में खड़ा, और वो बहुत ऊंची जगह होगी, एक तरफ जन्नत नजर आ रही होगी एक तरफ, उसको आराफ कहते हैं। ठीक है, तो ये सूरतुल आराफ में पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह। ठीक है, सूरह हूद भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर ये सारे किस्से आने हैं अभी हज़रत शुएब का। और ये सूरह बाज़ के नज़दीक बनु इसराइल से मुराद कुरून कर्ण की जमा है, यानी यहाँ बामायनी उम्मतें इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी ये सब उम्मतें भी कौम नूह और आद की तरह जब इनकी हलाकत का वक्त मदऊ आ गया तो तबाह बर्बाद हो गई थी। और एक लम्हा आएगा पीछे ना हुए, जैसे फरमाया इज़ा जा अजलहुम फला यस्ताखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून। फिर हमने लगातार रसूल भेजे, जब जब जिस उम्मत के पास उनका रसूल आया उसने झुटलाया। बस हमने एक को दूसरे के पीछे लगा दिया और उन्हें अफसाना बना दिया। इन लोगों को दूरी है जो ईमान कबूल नहीं करते, जो बेईमान लोग होते हैं वही एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं और फिर अल्लाह ताला उनको ईमान से दूर कर देता है। कहीं हम भी ऐसे लोगों को अपना दोस्त तो नहीं बना बैठे, क़यामत के रोज़ जो है ना हम मलामत कर रहे होंगे कि काश हम इन लोगों को अपना दोस्त ना बनाते। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को और उसके भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी आयतों और खुली दलीलों के साथ भेजा फ़िरौन और इसके लश्करों की तरफ, बस उन्होंने तकब्बुर किया और थे वो सरकश। कहाँ भेजा था हज़रत फ़िरौन की तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और भाई हारून को, कहाँ भेजा था? फ़िरौन और उसके लश्करों की तरफ। पीछे ना सूरतुल कहफ में मिड ऑफ कुरान आया था वल यतलत्तफ, कुरान का बिल्कुल मिड है वल यतलत्तफ, और वल यतलत्तफ का मतलब था कि ठहर ठहर के आराम से बात करना। और ये अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इंस्ट्रक्शंस दी थी। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा तुम फ़िरौन के पास जा रहे हो, ठहर ठहर के बात करना, हो सकता है कि वो ईमान ले आए। तो एक मुशरिक से ज़्यादा वो बंदा जिसने खुद कह दिया कि अना बि रब्बिकुमुल आला, कि नाउज़ बिल्लाह मैं रब, मैं तुम सबका रब हूँ, मैं तुम सबका आला रब हूँ, रब्बे अज़ीम मैं ही हूँ, नाउज़ बिल्लाह। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा वल यतलत्तफ, ठहर ठहर के बात करना, आराम से बात करना। यानी कि देखिए बात करने के भी कई तरीके हैं ना, हमें क्या कहा गया है कूलू लिन्नासी हुस्ना, बात करो तो आसान तरीके से करो। बात वही होती है कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते और आओ नमाज पढ़ें, बात मतलब वही है, लेकिन अंदाज जो होते हैं ना वो याद रहते हैं इंसान को ना। तो फ़िरौन और उसके लश्करों की तरफ बस उन्होंने तकब्बुर किया और थे ही वो सरकश। कहने लगे कि क्या हम ऐसे अपने जैसों दो शख्सों पर ईमान लाएं, हालांकि खुद उनकी कौम भी हमारे मातहत है। बस उन्होंने इन दोनों को जुटलाया, आखिर वो भी हलाक शुदा लोगों में मिल गए। तो क्या कहा, हम जैसे दो मतलब हम अपने ही जैसे दो शख्सों पर ईमान लें। उन्होंने भी यही कहा कि भाई ये नहीं देख रहे कि क्या कहा जा रहा है, हमने भी ये नहीं देखना कि कौन कह रहा है, हमने यही देखना है कि क्या कह रहा है। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का दीन बता रहा है। अब वो भी यही कह रहे हैं, हम जैसे लोगों में से दो आ गए हैं, एक मूसा और एक हारून, ये हमें बताएंगे कि दीन क्या है। और इसी तरीके से हम इसलिए लोगों से दीन नहीं सुनना पसंद करते कि शायद ये अहले हदीस है, शायद ये बरेलवी है, शायद ये फलाने अकीदे से है, ऐसे ही करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी बस खुद साख्ता जो है ना पता नहीं क्या चीज़ें, कि हालांकि खुद उनकी कौम भी हमारे ही मातहत है, अल्लाह के मातहत है। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं। बस उन्होंने उन दोनों को जुटलाया, आखिर वो भी हलाक शुदा लोगों में मिल गए, वो भी हलाक हो गई वो कौम। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उसके बाद किताब दी कि लोग राह रास्त पर आ जाएं। अब अल्लाह ताला ने एक तरफ उनको आज़ाद किया बनी इसराइल को, और कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हमने बनी इसराइल को फ़िरौन पर मुसल्लत कर दिया ताकि हम उनको आजमा सकें। अल्लाह ताला कह रहे मैंने मुसल्लत किया था फ़िरौन को, कोई भी मुसल्लत नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर जितनी भी आजमाइशें आती हैं वो अल्लाह की तरफ से आती हैं। अगर कोई मुश्किल जालिम जाबिर इंसान मेरे ऊपर मुसल्लत हो गया और मैं मगलूब हो गई हूँ तो वो भी अल्लाह की तरफ से। अगर आसिया पे फ़िरौन, हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा पे फ़िरौन नाफिज हो गया था ना, शौहर ऐसा, तो वो भी अल्लाह का हुक्म था। हज़रत आसिया की इसमें कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ को हमने समझना है कि अल्लाह हमें आजमाता है, कोई भी इंसान हमें नहीं आजमा सकता। और हर रिश्ता आजमाइश है, चाहे वो आपकी औलाद है, चाहे आपके रिश्तेदार हैं। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब भी दी कि लोग राह रास्त पर आ जाएं,
لیکن پھر کیا وہ رائے راست پہ آئے تھے؟ بنی اسرائیل آزاد ہوئی، اس کے بعد وہ وادی سینا میں چلے گئے، 12 چشمے بھوٹے، کیا وہ رائے راست پہ آئے تھے؟ نہیں. انہوں نے کس کو پھر بنا لیا تھا؟ سامری جادوگر نے ایک بچڑے کو بنایا سونا جمع کر کے، اور اس سونے میں سے، وہ بچڑے میں سے ہوا جب پاس ہوتی تھی تو وہ ایک آواز سی آتی تھی، اور لوگوں نے اس کو خدا بنا لیا تھا. ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا. ابن مریم کون؟ مریم کا بیٹا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ٹھیک ہے. ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانے والی جگہ میں بنا دی. اے پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. رزق حلال سے نیک کاموں کی رغبت کا ذریعہ ہے. رزق حلال جو ہوتا ہے نا، وہ نیک کاموں کی رغبت کا ذریعہ ہے. رزق حلال نیک اعمال کا حاصل ہوتا ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد دی گئی، اور نزول تورات کے بعد اللہ نے کسی قوم کو عذاب عام سے ہلاک نہیں کیا، بلکہ مومنوں کو یہ حکم دیا جاتا رہا کہ وہ کافروں سے جہاد کریں. اس کے بعد جو ہے نا، یہ جو قومیں الٹا دی جاتی تھی نا، وہ ذرا کم ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، جو رب کی قدرت کی ایک نشانی ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے، اور حوا کو بغیر مادہ کے، حضرت آدم علیہ السلام سے اور دیگر تمام انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کرنا اس کی نشانیوں میں سے. اب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں گنوا رہے ہیں. دیکھو، میں نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو بلند صاف پانی قرار والی جگہ اور جاری پانی والی جگہ میں بنا دی. وہ کون سی بلند پانی والی؟ یعنی کہ بیت المقدس میں. بلند جگہ کون سی تھی؟ بیت المقدس میں ان کو جگہ. اور چشمہ جاری سے مراد وہ چشمہ ہے جو ایک قول کے مطابق ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اللہ نے بطور خرق عادت حضرت مریم کے پیروں کے نیچے سے جاری فرمایا تھا، ٹھیک ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں گزرا ہے. اور پھر کیا کھانا؟ طیبات، پاکیزہ بھی ہوں اور صاف ستھری. طیب کہتے ہیں پاک صاف خوراک کو. ہم آج کل جو ہے کون سی فوڈ کھا رہے ہیں؟ پروسیسڈ فوڈ کھا رہے ہیں. پروسیسڈ چیز ہوگی، پروسیسڈ دہی ہو گیا، یہ جو پروسیسڈ چیزیں ہیں نا، یہ ڈبے والا دودھ. اب کل میں سن رہی تھی کہ یہ جو ماں کا دودھ ہے نا، ماں کا دودھ، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جس نے ماں کا دودھ پیا اس کے اندر امیونٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو کوئی بھی بیماری نا، وہ خود ہی سے ریکور کر جاتا ہے. لیکن جن بچوں نے ڈبے کا دودھ پیا ہے تو وہ صرف اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن اس کی گروتھ میں وہ وہ فوڈ نہیں ہے. ڈبے کا دودھ جو ہے نا، وہ فوڈ نہیں ہے. تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک جو ہے نا، وہ دودھ ضرور پلائیں. ٹھیک ہے، آپ کا بچہ، وہ اس کی خوراک کا ہمیں بہت شوق ہے نا، ہمارا بچہ صحت مند ہو، اور مائیں خود جاب کرنے چلی جاتی ہیں اور بچوں کو وہ ڈبے کے دودھ پہ لگا دیتی ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میرا بچہ جب جوان ہوگا، اور میرا بچہ جب ڈفرینٹ قسم کی، اب دیکھیں ہمارے بچوں کو پھر کیا، وہ ایسے انجیکشنز لگتے ہیں، ویکسینیشنز لگتی ہیں، اور ان ویکسینیشنز کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے آرگنز کو، باڈی آرگنز کو خراب کر رہے ہیں. تو ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل پیدا کی ہے، ہم اس کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ ڈبے والا دودھ. اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ یہ جو پروسیس، جو بھی چیز بکتی ہے نا، اس کے پیچھے ضرور مارکیٹنگ ہوتی ہے، ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. جس چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ غذا نہیں ہے، وہ فوڈ نہیں ہے. ڈبے والا دودھ، ڈبے والا دہی، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ حلال اور طیب ہے. تو جو لاغر مومن ہے، جو طاقتور مومن ہے، حدیث میں ہے کہ وہ لاغر مومن سے بہتر ہے. تو انسان کے نیچر اور نرچر 2 چیزیں ہیں نا جس سے انسان بنتا ہے. ایک نیچر ہوتی ہے اس کی، ایک اس کی نرچر ہوتی ہے. نرچر میں 2 چیزیں آتی ہیں، وہ کس ماحول میں گرو کرتا ہے، وہ کیا کھا کے گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹا حلال اور طیب جو ہے نا، اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی نا، تو ہم انشاءاللہ ہیلدی فوڈ کھائیں گے. کھانا ہے لیکن ہیلدی. سے نو ٹو پیزاز، برگرز، پیپسی، کولڈ ڈرنکس، کیونکہ ہم مومنین ہیں، ہم نے آگے دین کا کام کرنا ہے. ہم ان خوراکوں کو، ان لذتوں کو اپنی زندگی میں ڈال کے ہم اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپا نہیں خراب کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. ہم نے دین کے بڑے بڑے کام کیا. ٹھیک ہے، تو کچھ بھی کر رہے ہوں اس سے بخوبی واقف ہوں. ہم جو کرتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے عمل کا آگے کیا اس کا ریئیکشن ہوگا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا کچھ نشانیاں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو سایہ ہے نا،
وہ ہمارے برابر کیوں نہیں رکھا؟ لمبا کیوں ہوتا ہے؟ پھر سورج جیسے جیسے ادھر کو جاتا ہے سایہ اور لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ایک عمل کا جو ریئیکشن ہونا ہے نا اس کے اثرات بہت دور تک جانے ہیں. یہ انسان کی زندگی ہے. جو آج آپ نے کہا ہے، کیا ہے، بچایا ہے، وہ کئی دور آپ نے آج اپنے بچے کی تربیت کر دی، اس کو کھلا دیا پلا دیا، جوانی میں پتہ چلے گا کیا گیا. ہمارے بڑھاپے میں اور اس کی جوانی میں، اور پھر یہیں تک نہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات ہیں. تو آپ کے ایک عمل کا جو سایہ ہے نا وہ اتنا لمبا ہے. اللہ نے ہمارے سائے کے تھرو ہمیں دیکھے کتنا بڑا میسج دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو میں نے چیزیں بنائی ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرو. کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے میری تخلیق کی، اچھا میرا سایہ بھی بنایا. ایک دن ایسے ہی بیٹھی بیٹھی نا میں سورج کے آگے کھڑی تھی، سردی لگ رہی تھی نا، تو میں کھڑی تو میں نے دیکھا کہ مجھے نا میرا سایہ لمبا ہی چلا گیا، بہت لمبا چلا گیا. اس دن میرے ذہن میں خیال آیا اچھا اللہ نے مجھے میسج دیا کہ دیکھ آج نا تیرا سایہ کتنا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ایک شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک کے بڑے کام. تو کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو زندگی کا ایک ایک لمحہ بچا کے چلتے ہیں. تو کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ناکام لوگوں سے چند سیکنڈز آگے ہوتے ہیں. چند سیکنڈ، روز کے چند سیکنڈز بچاتے ہیں ناکام لوگوں سے، اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ ان چند سیکنڈز میں ہار جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ چند سیکنڈ بچاتے ہیں اور کچھ چند سیکنڈز جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں. بس یہ چند سیکنڈز کی گیم ہے، آر یا پار ہو جاتا بندہ. ٹھیک ہے، تو اپنی زندگی میں ہمیں بخوبی واقف ہونا چاہیے. قرآن کی ایک ایک آیت کو اگر غور و فکر کریں تو دیکھیں کتنا بڑا میسج ہے. پہلے اللہ نے کہا خوراک، اے پیغمبرو حلال چیز کھاؤ، اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرو. یعنی کہ اگر تمہاری صحت نہیں ہوگی تو نیک عمل بھی نہیں ہوگا. آپ بخار میں ہیں، آپ بچے کو کھانا بھی نہیں بنا کے دے سکتے، کھڑے ہوا جائے گا نہیں. تو پھر اب آپ خود سوچیں کہ نیک عمل کے ساتھ پھر خوراک کے ساتھ نیک عمل کا کیا تعلق ہے. حلال اور طیب ہوگا تو نیک عمل ہوگا، ادروائز آپ کا بچہ، دیکھیں بچوں کو یا اپنی فیملی کو کھانا پکا کے دینا بھی تو نیک عمل ہی ہے نا. اس سے ہم کوئی نوکر تو نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے، یہ بھی تو نیک عمل ہے نا کسی کو کھانا پکا کے دینا. تو آپ بیمار ہو گئے کیونکہ آپ نے طیب نہیں کھایا، کل آپ نے کیچپ کھا لیا اور آپ کا گلا خراب ہو گیا اور آج آپ کو بخار ہو گیا، آپ سے نیک عمل نہیں ہو سکے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہو نا اس سے بخوبی واقف رہا کرو. خود بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کھا پی رہے ہو اور کیا عمل کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ چڑ جاؤ گے تمہیں پتہ نہیں ہے. اور پھر ہم بیماری میں کیا کرتے ہیں، ہم چڑ جاتے ہیں، ہمارا مزاج کس طرح کا ہو جاتا ہے، ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہاں سے کام خراب کہاں سے ہوا تھا؟ بری خوراک سے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی بیماری ریکوری ایسے کی تھی، کہاں میرے 14 سال بیماری میں گزرے اور کہاں میں نے اس آیت پہ غور کیا تھا کہ کھاؤ اس میں سے جو حلال اور طیب ہے. اور میں نے صرف اور صرف کچھ بھی نہیں کیا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. میں نے اپنے سونے جاگنے کے اوقات ٹھیک کیے تھے، کیلولا ایڈ کیا، بکری کا دودھ ایڈ کیا، بکریاں پالی، خوراک ٹھیک کی کہ میں مومن ہوں، میں نے مومن کی کیٹیگری میں آنا ہے، میں نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر میں نے اپنی خوراک، میں نے سارا جنک چھوڑ دیا، میں نے پیپسی چھوڑ دی، میں نے ٹھنڈا پانی چھوڑ دیا. ٹھنڈا پانی بالکل بھائی نہیں پینا، میں گرمیوں میں بھی فریج کا پانی نہیں پیتی، اور برف تو میں بالکل نہیں ڈالتی پانی میں، بہت اچھا کرتے ہیں. تو ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ہر وہ چیز جو نیچرل ہے وہ لے لیں. نیچرل ٹیمپریچر پہ جو پانی ہے وہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھنڈا دودھ اور برف ڈال کے دودھ اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کل ہم تھوڑا سا دین کے لیے پڑھیں گے اور دین کو کیسے کیسے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اگلی آیات آ رہی ہیں آج. جی بیٹا آگے پھر رمضان ختم ہو رہا ہے، میرے خیال ہے آف نہ ہی رکھے تو بیٹر ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی دعا پڑھ لیں.